سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سورہ یوسف کا 10واں رکوع اور 13ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب بنیامین سے نا امید ہو گئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ یعنی جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ عزیز مصر بنیامین کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مال چونکہ بنیامین کے سامان سے ملا ہے، پیالہ وہاں سے ملا ہے، تو بنیامین کو وہ رکھ رہے ہیں، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، یعنی عہد یہ تھا کہ تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم نے کیسی تقصیر کی، کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی کہ دھوکے سے لے گئے اور پھر کنویں میں ڈال دیا اور پھر ایک قافلے کے ہاتھ بیچ دیا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں، یعنی میں یہیں پر مصر میں ہی رہوں گا، اور تم جاؤ اور جا کے میرے والد سے معلوم کرو، یعقوب علیہ السلام مجھے واپس آنے کی اجازت دیں گے تو میں آؤں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ مجھے حکم فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے بھائی بنیامین کی نجات دے کر مجھے یہ حکم فرمائے، یعنی آنے کا، یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی نازل ہو اور وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بنیامین کو یہیں چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، یا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی عنقریب بنیامین کو رہائی دے گا اور پھر میں بنیامین کو لے کر آ جاؤں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس کا حکم سب سے بہتر، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابیکم، اپنے والد کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ فقولوا، پھر عرض کرو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے والد بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، یعنی ان کی طرف چوری کی نسبت کی گئی، پیالہ ان کے سامان سے ملا، ان کے کجاوے میں سے ملا، ان پر چوری کا الزام لگ گیا، انہوں نے یہ پیالہ خود رکھ لیا یا کسی نے شرارت کر کے ڈال دیا، یہ غلطی میں رہ گیا، ہمیں نہیں معلوم۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، کہ پیالہ ان کے کجاوے میں سے نکلا، بس اتنا معلوم ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا اللہ ہی جانے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، یعنی وہاں جو بستی ہے مصر کے رہنے والے ہیں، اس بستی کے رہنے والے ان سے معلوم کر لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا ہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں اس سے پوچھ لیں
وہ بھی جانتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ یہ بڑے بھائی نے انہیں تعلیم دی۔ پھر یہ لوگ مصر سے چلے، شام پہنچے، کنعان پہنچے، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد سے عرض کیا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے۔ چوری کی سزا غلام بنانا، یہ بھی کوئی کیا جانے اگر تم نہ بتاتے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا۔ فصبر جمیل، تو اچھا صبر ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بنیامین نے چوری نہیں کی، چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم یہ بتاتے کہ چور کی یہ سزا ہے۔ اگر تم نہ بتاتے تو وہ اپنے قانون کے مطابق سزا دیتے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، یعنی یوسف کو بھی اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی اور بڑے بھائی یہودا کو بھی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے سے غمگین تھے، اب حضرت بنیامین کا غم تھا، اور پھر بڑا بھائی جو مصر میں رہ گیا اس کا غم تھا۔ تو آپ نے کہا عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر آپ نے ان لوگوں سے منہ پھیرا، اور آپ کا غم اور افسوس انتہا کو پہنچ گیا۔ وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ فہو کظیم، تو وہ غصہ کھاتے رہے، غم پیتے رہے، روتے روتے آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب گئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، پھر آپ مصر میں پہنچے اور پھر عزیز مصر نے آپ کو جیل میں ڈالا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، پھر جیل میں کتنے سال رہے اس کے بارے میں، پھر آپ بادشاہ بن گئے تو بادشاہ بننے کے بعد کتنے عرصے کے بعد یہ بھائی آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کس سن میں ہوئی، یعنی سن سے مراد ان کی عمر مبارک کیا تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو یہاں پر حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے حضرت حسن کا یہ قول لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے، اور بعض نے کہا کہ 40 برس روتے رہے، بعض نے اس کے علاوہ مختلف اقوال بیان کیے۔ احبہ کے غم میں رونا جو تکلف اور نمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی شکایت اور بے صبری نہ پائی جائے، رحمت ہے۔
یعنی دوست احباب رشتہ داروں کی محبت میں، غم میں رونا، جس میں تکلف نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اور اللہ تعالی سے شکوہ شکایات کا انداز نہ ہو، بے صبری نہ ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ ہاں، چلا چلا کے رونا اور اس کے ساتھ مختلف چیخ و پکار کرنا یہ منع ہے۔ ان غم کے ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی کلمہ بے صبری کا نہ آیا۔ قالو، وہ بولے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی کنعان شام پہنچے تھے، انہوں نے یہ کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ قبر کے کنارے جا لگیں گے، او تکون من الحالکین، یا جان سے گزر جائیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب آپ یاد کر رہے ہیں، ان کو انتقال ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں گھلتے رہیں گے، یا تو آپ ہلاکت کے انتقال کے قریب پہنچ جائیں گے، یا واقعی آپ کا اس غم سے انتقال ہو جائے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، تم سے یا کسی اور سے نہیں کرتا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی کبھی فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے، تو جب اس آیت کریمہ میں پہنچتے تو آپ زار و قطار روتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی امید رکھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب سچا ہے، ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ نہیں، اس سے بھی آپ کو ان کی زندگی کا اطمینان ہوا۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ان کی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، قالوا، بولے، یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، یعنی تنگی ہے، بھوک کی سختی ہے، اور بھوک کی وجہ سے جسم دبلے ہو چکے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی وہ رقم لے کر آئے ہیں، وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ردی کھوٹی، جسے کوئی تاجر مال کی قیمت میں قبول نہ کرے، وہ چند کھوٹے درہم ہیں ہمارے پاس، اور گھر کی وہ پرانی بوسیدہ چیزیں ہیں جنہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ،
تو آپ ہمیں پورا معاف دیجئے، جس طرح کھرے داموں سے اور کھرے درہموں سے آپ غلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کھوٹے سکوں سے اور گھر کی پرانی بوسیدہ چیزیں لے کر پورا غلہ دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کریں، خیرات کیجئے۔ یہ ناقص اور کھوٹی پونجی، کھوٹے سکے اور ناقص سامان لے کر ہم پر احسان کریں، خیرات کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ ان کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہوا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، پھر بیچنا، والد سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر، تحمل اور حلم اور برداشت پر، کہ بھائی اتنا ظلم کرنے والے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی عزت دی، کتنا اکرام کیا۔ اور جب بھائیوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا، حالانکہ بھائیوں نے تو کتنا ظلم کیا تھا، لیکن آپ ان کی تکلیف بھی نہ دیکھ سکے اور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دل کو ہر کینہ، بغض، عداوت سے پاک فرمائے، اور اللہ ہمیں صبر، شکر، حلم، برداشت، تحمل عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کہ تمہیں اپنی حرکتیں یاد ہیں، یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، آپ مسکرانے لگے، اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا۔ آپ کے دانت مبارک جو موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے، ان کی خوبصورتی دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے، یہ تو یوسف کا جمال ہے۔ قالو، وہ بولے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، آپ نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب اس موقع پر آپ نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی کہ دیکھو تم نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی، دیکھو میں کس مقام پر پہنچ گیا۔ آپ نے اللہ کا فضل بیان کیا۔ یہی ایک مومن کو زندگی گزارنے کا اصول قرآن پاک دے رہا ہے۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے رب کا فضل ہے، ہم میں حقیقی طور پر کوئی قدرت نہیں، جو طاقت ہے رب کی عطا سے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ نے احسان فرمایا، اس کے معنی مفسرین نے کیا بیان کیے؟ فرمایا ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملا دیا اور دنیا اور دین کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بھی ظلم کرے، اگر بندہ مومن پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور گناہ نہ کرے اور صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ صبر کا
صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب بھائیوں نے اپنا عذر پیش کیا، یعنی انہوں نے معذرت کی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے اب خطاؤں کا اقرار کیا۔ قالوا، بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، اور آپ کتنے کریم ہیں کہ ہم ظالم مگر آپ ہم پر اتنے احسانات فرما رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا، اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ اگرچہ یہ ملامت کا دن ہے، لیکن میری طرف سے تم پر آج کچھ ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر۔ آج اول تو ہم کسی کو معاف کرتے نہیں ہیں، اور اگر معاف بھی کریں تو بظاہر کہہ دیتے ہیں ہم نے اپنا دل صاف کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن دل میں رہتا ہے۔ اور اگر کسی کو معاف بھی کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پہلے اس کو خوب ملامت کریں۔ قربان جائیے، آپ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا آج ملامت کا دن نہیں ہے، میں نے تو معاف کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ شریف فتح کیا، آپ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، سارے کافر سر جھکا کے کھڑے ہیں، انہیں ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سر جھکا کے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آج مجھ سے کس سلوک کی امید کرتے ہو، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، انہوں نے حضور کی اخلاق دیکھے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے محترم بھائیوں، قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان عمل کرے۔ آئیے ہم اس موقع پر اپنے دل کو ہر کینہ، بغض، عداوت سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دوست، احباب، رشتہ داروں سے کتنے ہمارے معاملات ہوئے ہوں گے، آج ہم اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر دیں اور کہیں مالک و مولا میں نے سب کو معاف کیا۔ نہ صرف یہ کہیں میں نے معاف کیا، اب دل میں بھی نہ رکھیں، یعنی وہ سامنے آئے تو ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف فرماتا ہے اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہمیں درگزر کرنا عطا فرمائے، اللہ ہمیں درگزر عطا فرمائے، عفو درگزر عطا فرمائے، ایک دوسرے سے ہمدردی عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنے والد ماجد کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا آپ کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ،
جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی جنگل لے کر آئے اور پھر انہوں نے کنویں میں ڈالا، تو جب وہ لے کر آئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص کہ جو حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، اور آپ کی قمیض اتار کر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈالا گیا تھا، تو حضرت جبریل جنتی ریشم کی قمیض لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے جب لپیٹا جاتا تھا تو وہ اتنی ملائم تھی کہ وہ تعویذ کی مثل ہو جاتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو اس قمیص کے متعلق آپ نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یعنی جیسے ہی یہ قمیض میرے والد کے چہرے پہ ڈالو گے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جس قمیض کو جنت سے نسبت ہے، جسے جبریل سے نسبت ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، جسے اسحاق علیہ السلام سے نسبت ہے، جسے خود حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت ہے، تو یہ تبرک ہوا۔ اس تبرک سے اور اس مقدس قمیض سے یہ کرم ہوگا کہ جیسے ہی یہ آنکھوں پر لگے گی بینائی پلٹ کر آ جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تبرکات سے برکتیں ملتی ہیں، اور یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب کوئی تبرک آنکھ میں لگانے سے کیا ہوتا ہے، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دوائی سے شفا نہیں ملتی، لیکن دوائی سبب ہے۔ تو اسی طرح یہ تبرکات، زمزم شریف اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں جنہیں اللہ والوں سے نسبت ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ، ابھی یہ قمیض لے کر جاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ لگاؤ، ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور آپ کی اولاد کو، آپ کے پوتوں کو اور دیگر جو خاندان کے افراد ہیں، پورے گھرانے کو، خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سورہ یوسف کا 10واں رکوع مکمل ہوا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے درگزر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درگزر نصیب فرمائے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہر میل سے، کچیل سے صاف اور شفاف فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔